مگر اس شیدائی نے جانتے ہو کیا کہا تھا؟ چین کے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توپ، بادشاہ نے کہا دین سے پھر جا، تجھے دولت سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ زبان حال و قال سے اس نے یہی کہا ہوگا، ظالم تو مجھے خریدنا چاہتا ہے، ارے بکتا وہ ہے جو پہلے کبھی بکا نہ ہو۔ ہم تو بازار مصطفیٰ میں جانے کب کے بک چکے ہیں، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حبیب دو عالم کانفرنس، مسلک اعلی حضرت۔ یہ سکے میرا ایمان نہیں خرید سکتے۔ تب خاقان چین نے کہا وہ قید و بند کی زندگی تیرا انتظار کر رہی ہے۔ مسکرا کے کہا تھا مسلمان نے وہ زندگی گوارا ہے، مگر محمد عربی کا کلمہ چھوڑ دوں یہ ہرگز گوارا نہیں۔ ڈال دیا گیا کال کوٹھری میں، 40 دن تک کے بغیر کھانا اور پانی کے پڑا ہوا ہے مسلمان۔ سانسیں ٹوٹنے لگی ہیں، نبض ساتھ چھوڑ رہی ہے۔ خادم نے آ کے بادشاہ سے کہا وہ مسلمان بھوک اور پیاس سے مرنے والا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا ایسی بات ہے۔ گندے جانور کا گوشت منگایا، شراب کی بوتل منگائی، سامنے رکھا اور کہا جاؤ اس مسلمان کو بلا لاؤ۔ مسلمان لایا گیا، لنج پنج تھا، چلنے کی سکت نہ تھی، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہ تھی۔ لایا گیا، سامنے کھڑا کیا گیا۔ خاقان چین نے کہا نبضیں چھوٹ رہی ہیں، سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، روح نکلنے والی ہے، بھوک اور پیاس سے تو مرنے والا ہے۔ یہ گوشت رکھا ہے کھا لے، یہ شراب کا جام ہے پی لے، اپنی جان بچا لے۔ اس نے انکار کیا، نہیں کبھی نہیں ہو سکتا، یہ زندگی اسی کی دی ہوئی ہے، زندگی رہے یا نہ رہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر اس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، میرے مصطفیٰ کے نظام نے حرام کہا ہے، میں کبھی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ خاقان چین نے کہا تھا جو حالت تیری ہے اس حالت میں تیرے مصطفیٰ کے قانون نے گندے جانور کا گوشت اور اس شراب کو اتنی حد تک کہ کھانا حلال کیا ہے جس سے تیری جان بچ جائے، اب تو کھا لے۔ تڑپ کے مسلمان نے کہا تھا ہاں میرے مصطفیٰ نے اتنی اجازت دی ہے، کھا سکتا ہوں، شریعت چھوٹ دیتی ہے، مگر میں کھاؤں گا نہیں، اس لیے کہ اگر آج میں نے یہ گوشت کھا لیا، یہ شراب پی لی، تو کل تاریخ لکھنے والا مورخ لکھے گا کہ مسلمان نے بھوک کے ڈر سے نبی کی شریعت کو چھوڑ دیا تھا، اور تیری انا کو سکون مل جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے ذریعے تیری انا کو سکون ملے، مرنا تو گوارا ہے مگر شریعت کا دامن ہاتھ سے چلا جائے یہ ہرگز گوارا۔ کیا کہنے، بہت اچھا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، زندہ آباد۔ کیا کہنے حضرت، ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ، زندہ آباد، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ یا رسول، یا رسول، لبیک یا رسول اللہ، واہ واہ واہ، کیا کہنے، زندہ آباد، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ وہ ہم تھے، وہ ہمارے آباء و اجداد تھے جنہوں نے کہا پینے کی اجازت تو ہے مگر پیوں گا نہیں، اگر میں نے پی لیا تو تیری انا کو تسکین مل جائے گی، اور تو کہے گا مسلمان مرتے مرتے اپنے نبی کا قانون توڑ گیا، اور میں یہ بدنما داغ لے کے نہیں جانا چاہتا، مرنا گوارا ہے مگر میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ پھر بھیج دیا گیا اسے قید خانے میں، مگر جانتے ہو عالم کیا ہوا ہے؟ جب وہ قیدی 5 سال کے بعد قید خانے سے نکالا گیا ہے، گیا تو تنہا تھا مگر جب نکلا ہے تو تاریخ کہتی
ہے 5000 چینیوں کو اپنے ساتھ نبی کا دیوانہ بنا کے نکل گیا تنا تھا، مگر 5000 چینیوں کو کلمہ پڑھا کے قید خانے سے باہر نکالا ہے۔ یہ ہمارے بزرگ تھے، یہ نبی کا شیدائی تھا، یہ نبی کا دیوانہ تھا، یہ سچا مسلمان تھا جس کے کردار کی خوشبوؤں سے چینیوں کے مشامیں جام معطر ہوئے اور ان تاریک دلوں میں عشق محمدی کی شمع فروزہ ہوئی اور وہ یہ کہتے نظر آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہم تھے، یہ ہمارے بزرگ تھے۔ کبھی تاریخ سے آشنائی حاصل کی، کبھی تاریخ پڑھنے کی کوشش کی، کبھی بزرگوں کو دیکھا تم نے، ان کا قرب اختیار کیا؟ نہیں۔ اب تو تمہارے جتنے تیر چلتے ہیں ان مولویوں کے سینے پہ، اور تمہارے کارخانے کی جتنی راکٹیں ہوتی ہیں سب ان اداروں پر۔ اے رسول اللہ کے دیوانوں، حفاظت کرو ان اداروں کی، محبت کرو ان علماء سے۔ تم نہیں جانتے ان اداروں کی حیثیت کو، تمہارا دشمن جانتا ہے ان اداروں کی حیثیت کو، تم نہیں سمجھتے۔ تم نے سنا ہوگا کہنے والے یہ کہتے ہیں مدرسے دہشت گردی کا اڈا ہیں، مگر وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ مسجدیں دہشت گردی کا اڈا ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں یہ جاہلوں کی بولی ہے؟ نہیں، یہ جاہلوں کی نہیں، یہ بڑے پڑھے لکھوں کی بولی ہے۔ وہ کہتے ہیں مدرسے دہشت گردی کا اڈا ہے۔ ہمارے مدرسوں جہاں سبزی کاٹنے کی صحیح چھری نہیں ملے گی وہ ان کو دہشت گردی کا اڈا کہا جاتا ہے۔ آپ نہیں جانتے ان کی حیثیت، ہمارا مد مقابل ان کی حیثیت کو جانتا ہے۔ پوچھو ہندوستان کی تاریخ سے 1857 سے پہلے اسی ہندوستان سے پوچھو، انگریزوں کی استبدادی اور استعماری حکومت تھی، انگریزوں کے آہنی پنجے ہندوستان کی ماتھے کی بندیاں نوچ رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے ہندوستان کی مانگ کا سندور مٹا رہے تھے، اپنے ظلم و ستم والے ہاتھوں سے ہمارے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال رہے تھے۔ غلامی کی ایسی زنجیریں پڑی ہوئی تھی کہ سانس لینا دو بھر تھا۔ بڑی قسم پرسی کے عالم میں ہندوستان جی رہا تھا، مگر ایسے خطرناک ماحول میں آزادی کا خواب دکھانے والا کون تھا تم جانتے ہو؟ وہ کسی یونیورسٹی کا پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ کسی کالج اور اسکول کا پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ کسی اور کلیسا اور کسی آتش کدہ کا پڑھا لکھا نہیں تھا۔ انگریزوں کی ظالمانہ حکومت کے خلاف جس نے جہاد آزادی کا فتویٰ دیا تھا وہ ان مدرسوں کا پڑھا لکھا تھا، جسے زمانہ فضل حق خیر آبادی کا ان مدرسوں سے پڑا ہوا تھا۔ آج بھی ہماری رگوں میں منجمد خون میں حرارت پیدا کرنے کے لیے جو نعرہ دیا جاتا ہے انقلاب زندہ باد، یہ نعرہ بھی کسی پروفیسر لیکچرر یا سائنسداں نے نہیں دیا تھا، یہ نعرہ بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے حضرت مولانا حضرت علی موہانی قادری رحمت اللہ علیہ نے دیا تھا۔ تھرایا ہوا ہے دشمن ان مدرسوں سے۔ جب تک یہ مدرسے زندہ رہیں گے مسجدیں آباد رہیں گی، جب تک کہ یہ مدرسے زندہ رہیں گے ہمارے سماج میں اسلام زندہ رہے گا، اسلامی رسومات زندہ رہیں گے۔ اس لیے باقی رکھو ان مدرسوں کو، اپنا آخری لہو کا آخری قطرہ بھی دے کے اگر ان مدرسوں کی حفاظت ہو سکے تو ان کی حفاظت کرو بھائی۔
یہ دین کے قلعے ہیں. بتاؤ اگر یہ نہ ہوتے تو جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو وہ کہاں سے آتا؟ جو مفتی تمہیں فتویٰ دیتا ہے وہ کہاں سے آتا؟ جس امام کے پیچھے عید بقرعید کی نماز پڑھتے ہو وہ کہاں سے آتا؟ یہ مدرسہ نہیں ہوگا، یہ علماء حفاظ قرآن نہیں ہوں گے تو تمہارے باپ کی جنازہ کون پڑھائے گا؟ تمہارے باپ کا تیجا و 40ویں میں فاتحہ کون پڑھے گا؟ تمہارے بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کی کانوں میں اذانیں کون دے گا؟ تمہارے بچوں کا عقیقہ کون کرے گا؟ اور پھر جانے دو تم جوان ہو جاؤ گے تو تمہارا نکاح کون پڑھائے گا؟ یہ سب اس مدرسوں کے پڑھے ہوئے علماء حفاظ قرآن کرتے ہیں. اس لیے باقی رکھو انہیں تاکہ سماج میں اسلامیات اور اسلامی دستور باقی رہے. حفاظت کرو ان کی. اور شہزادو یہ پیغام حبیب دو عالم کانفرنس کا مجھ سے لے کے جاؤ. اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دو. قلم بہت تعجب کی بات ہے. میں نے کئی مذہبوں کا الحمدللہ مطالعہ کیا ہے مگر مجھے کسی مذہب میں قلم کے تعلق سے کوئی بات نہیں ملتی. لیکن ان مذاہب کے ماننے والوں کے ہاتھوں میں قلم. افسوس ان مسلمانوں پر جن کی مذہبی کتاب قرآن میں پوری سورہ قلم موجود ہے مگر ان کے بچوں کے ہاتھ قلم سے خالی. یاد رکھیے تقدیریں حل کی مٹھیا سے نہیں لکھی جاتی. تقدیریں پنچر جوڑنے والی رنچوں سے نہیں لکھی جاتی. تقدیریں قالین بنانے والی مشینوں سے نہیں لکھی جاتی. تقدیریں قلم سے لکھی جاتی. ایک قلم سنورتا ہے تو پورا سماج سنورتا ہے اور ایک قلم بہکتا ہے تو پورا سماج بہکتا ہے. آپ نہیں جانتے قلم کی حیثیت کو. ابھی چند سالوں پہلے ہندوستان کی ایک بہت بڑی عدالت کے بہت بڑے صاحب کا قلم بہک گیا. ہم سے ہماری عبادت گاہ چھین لی گئی اور ہم کچھ نہ کر سکے. یہ قلم کی تاثیر ہے. قلم کی ایک قلم سنورتا ہے تو پورا سماج سنورتا ہے اور ایک قلم بہکتا ہے تو پورا سماج بہکتا ہے. تم نہیں سمجھے میری بات کو تو میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں. ایک قلم سنورتا ہے پورا سماج سنورتا ہے. ایک قلم بہکتا ہے تو پورا سماج بہکتا ہے. اسماعیل دہلوی کا قلم بہکا سماج بہک گیا. محمود الحسن کا قلم بہکا سماج بہک گیا. رشید احمد گنگوہی کا قلم بہکا سماج بہک گیا. مرتضی حسین دربنگی کا قلم بہکا سماج بہک گیا. اشرف علی تھانوی کا قلم بہکا سماج بہک گیا. ذاکر نائک کا قلم بہکا سماج بہک گیا. تسلیمہ نسرین کا قلم بہکا سماج بہک گیا. سلمان رشدی کا قلم بہکا سماج بہک گیا. طاہر القادری کا قلم بہکا سماج بہک گیا. مگر خدا کی قسم ایک امام احمد رضا کا قلم سنور گیا ہے. سماج سنور گیا. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت. سبحان اللہ. دل کے رضا، خنجر رضا، پیغام رضا، تحریک رضا. ایک امام احمد رضا کا قلم سنور گیا ہے. سماج سنور گیا ہے. آپ دیکھو نا
ایک بہکا ہوا قلم جب لکھتا ہے تو لکھتا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ بہکا ہوا قلم لکھتا ہے تو لکھتا ہے نبی مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ۔ بہکا ہوا قلم لکھتا ہے تو لکھتا ہے نبی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ بہکا ہوا قلم لکھتا ہے تو لکھتا ہے نبی ہماری طرح ہے، مگر جب ایک سنورا ہوا قلم لکھتا ہے تو وہ یوں لکھتا ہے، اے میرے آقا یہ آپ کا کھا کے آپ کی غداری کرتے ہیں اور یہ جو چاہے لکھیں، مگر آپ کا غلام احمد رضا تو یہی لکھے گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ایک بہتا ہوا قلم لکھتا ہے تو لکھتا ہے نبی مر کے مٹی میں مل گئے، سمرا ہوا قلم لکھتا ہے تو لکھتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشمہ عالم سے چھپ جانے والے۔ ایک بہتا ہوا قلم لکھتا ہے تو لکھتا ہے نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، سمرا ہوا قلم لکھتا ہے تو لکھتا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ بہتا ہوا قلم لکھتا ہے تو لکھتا ہے نبی ہماری طرح تھے، سمرا ہوا قلم لکھتا ہے تو یوں لکھتا ہے اللہ کی سرتاب قدم چاہے ہے یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ۔ سبحان اللہ۔ قلم پکڑیے قلم، اور اپنے بچوں کو سب سے پہلے ان مدرسوں میں پڑھائیے۔ بڑی عجیب بات ہے مولانا زاہد، ان مدرسوں میں پڑھنے والے جانتے ہو کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان مدرسوں میں پڑھنے والے سماج کے دبے کچلے لوگ ہوتے ہیں، غریبوں کے بچے ہوتے ہیں۔ مالداروں کے بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ کانوینٹ میں، دہلی پبلک اسکول میں، جے پوریا میں۔ اور جب آپ وہاں ایڈمیشن کرانے جاتے ہیں تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ آپ گیٹ پہ بور تو نہیں ہو رہے ہو یار؟ سن رہے ہو نا؟ ارے ہاتھ اٹھا کے بتا دو یار، ہمارے کانپور میں ایسی خاموشش نہیں سنتے۔ ہاں، وہ ایک انقلابی شہر ہے، وہاں تو جملوں پہ نعرے لگتے ہیں۔ خیر آپ کی عادت ہمیں پسند ہے، لیکن احساس ہوتا رہے کہ تم بھی زندہ ہو ہم بھی زندہ ہیں۔ بس ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتا دیجئے، آپ سب سن رہے ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ جانتے ہیں جب آپ ایڈمیشن کرانے جاتے ہیں اسکولوں میں تو سب سے پہلے کون ملتا ہے؟ گیٹ کیپر۔ رکو، کہاں جا رہے ہیں؟ 3.5 سال کا بچہ ہے، ایڈمیشن کرانا ہے۔ اچھا پرنسپل صاحب تو ابھی ملیں گے نہیں؟ ارے نہیں صاحب آج میں چھٹی کر کے آیا ہوں بچے کو ایڈمیشن۔ اچھا ٹھیک ہے چلے جائیے، کلرک صاحب ملیں گے۔ اسکولوں کے پرنسپل تو ویسے بھی موج مارتے ہیں، کلرک صاحب سارا کام کرتے ہیں۔ اسکول کا پرنسپل اگر ملے گا بھی تو 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک یا 10 بجے سے لے کے 4 بجے تک، مگر قربان جاؤ یہ مدرسے اسکول نہیں ہیں، یہاں کا پرنسپل 24 گھنٹے ملے گا۔ گئے کلرک صاحب تو کلرک صاحب کیا پوچھتے ہیں؟ پہلے یہ بتاؤ تم دونوں پڑھے لکھے ہو کہ نہیں؟ ماں باپ سے پوچھتا ہے پڑھے لکھے ہو؟ آپ کی انسلٹ کر رہا ہے مگر آپ ارے صاحب بچہ لائیں۔ اچھا اس کا ٹیسٹ ہوگا، ٹیسٹ ہوا بچہ فیل ہو گیا، اب تو ایڈمیشن نہیں ہو سکتا۔ صاحب کوئی راستہ بتا دیجئے نا۔ ہاں ہے، ڈونیشن کریں گے، ایڈمیشن لے لیجیے، کریں گے ایڈمیشن لے لیجیے۔ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ڈونیشن دیتے ہو؟
اچھا بھائی ایڈمیشن ہو گیا، ڈونیشن کی بدولت ایڈمیشن، پھر اس کے بعد کلرک صاحب کیا کہیں گے؟ سنو اس کا ڈریس کوڈ ہے نا وہ ہماری کمپنی میں بنتا ہے، وہیں سے لینا ہے آپ کو، کہیں اور سے مت لانا۔ اسے جو کتابیں بنائی جائیں گی وہ ہماری کمپنی کی ہوں گی، میں جو بک اسٹال چوز کروں گا وہاں تمہیں جانا ہے، اس کے شوز جہاں ملیں گے میں بتاؤں گا وہاں جانا ہے۔ آپ سب خوشی سے کرتے ہیں، وہاں جا کے بچوں کا ایڈمیشن کراتے ہیں، وہیں واپس آ جاؤ مدرسوں میں۔ جب آؤ گے تو یہاں کوئی گیٹ کیپر نہیں ملے، یہاں آؤ گے تو مولانا تاج محمد صاحب، مولانا مختار صاحب، مفتی مختار صاحب کبھی تم سے نہیں پوچھیں گے کہ تم پڑھے لکھے ہو یا نہیں، تمہاری بے عزتی نہیں کریں گے۔ اور جب بچہ لے کے آؤ گے نا تو وہ بس اتنا کہیں گے، بچہ تو مجھے دے دے، اس کی کتابیں میں دوں گا، اس کا لباس میں دوں گا، اس کا علاج میں کراؤں گا، اس کو کھانا میں دوں گا، تو مجھے جاہل دے گا، اسے عالم بنا کے میں دوں گا۔ تم بے پڑھا لکھا دو گے، اسے میں پڑھا لکھا کے تمہارے حوالے کروں گا۔ مگر جو مدرسے اتنے اہم ہیں ان مدرسوں میں ہمارے بچے کتنی کم تعداد ہیں۔ اس لیے اپنے میں انگریزی مخالف نہیں ہوں، یہ مت کہنا، میں تو اس بات کا بہت بڑا مؤید ہوں اور میرا یہ موقف ہے کہ دنیا کی ہر زبان سیدنا آدم علیہ السلام کی، ہم ان کے سچے وارث ہیں، اس لیے ہر زبان پہ ہمارا حق سب سے پہلے، چلیے ہر زبان حاصل کرو، لیکن یونیورسٹی، کالج اور اسکول میں جانے سے پہلے اپنے بچوں کو فرض علم دین سکھا دو، جس سے اس کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، حلال حرام پتہ ہو جائے، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق کے مسئلے اس کو معلوم ہو جائیں۔ جب اتنا معلوم ہو جائے پھر یونیورسٹی میں بھیجو، پھر کالج میں بھیجو، پھر اسکول میں بھیجو۔ جب وہاں جائے گا نا تب جانتے ہو عالم کیا ہوگا؟ جب یونیورسٹی کی شاہراہوں سے گزر رہا ہوگا تو زمانہ اسے دیکھ کر یہ نہیں کہے گا یہ یونیورسٹی کا عام اسٹوڈنٹ یا طالب علم جا رہا ہے۔ جب اس مدرسے سے پڑھ کے وہ جائے گا تو یہاں سے وہ نظام مصطفیٰ لے کے جائے گا اور یونیورسٹی کی شاہراہوں میں چلے گا تو زمانہ دیکھ کے یہ کہے گا یہ دیوان مصطفیٰ جا رہا ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال کی زبان میں دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں، کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہو نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ پہلے فرض علم پڑھائی، اور ایک سماج کے مالداروں اپنے بچوں کا ایڈمیشن یہاں کراؤ۔ جس دن آپ نے اپنے بچوں کا ایڈمیشن مدرسوں میں کرانا شروع کر دیا، آپ کس لیے ایڈمیشن نہیں کراتے ہیں جانتے ہیں؟ میں نے جہاں تک کہ محسوس کیا ہے موضوعات صاحب، یہ لوگ اصل میں اماموں کو 3000 4000 5000 دیتے ہیں، اس سے زیادہ تو دیتے نہیں۔ دیتے ہو؟ ارے ہانا میں بولو یار، زیادہ دیتے ہو؟ اتنے ہی دیتے ہو؟ تو یہ ذہن بنا ہوا ہے بچہ عالم بن گیا 3000 پائے گا، بچہ عالم بن گیا 5000 پائے گا، مفتی بن گیا 10000 پائے گا، اور پھر اس کی شادی کرنے میں بھی دقت ہے۔ اس لیے یہ سب کچھ مت کراؤ۔ بھول جاتے ہو رزق کے ذمہ دار تم نہیں ہو، رزق کا ذمہ پروردگار نے لیا۔